کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی عادات، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں اور آپ کی بلندیاں ایک ایسا موضوع ہے جس سے نہ بندہ مومن سیراب ہوتا ہے، نہ یہ ختم ہونے کا نام لیتا ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ خود اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر ملائے اعلیٰ میں اور فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریفیں کرتا ہے، اور یہی اللہ کا درود بھیجنا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت کو اللہ کے حکم سے پہچانتی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا صرف ایک حصہ، ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ بھی اس انداز میں نہیں کہ ہم پیغمبر کی باتیں سنیں اور خود اپنے آپ کا جائزہ نہ لیں، پیغمبر کی عادات و صفات سنیں بھی اور خود ہم اپنی عادات پہ ساتھ ساتھ غور بھی کریں۔ قرآن مجید نے
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خاص صفت بیان کی ہے وہ رحم دلی ہے. رحم کرنا بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے رحم کرنا ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ نے اپنا بھی تذکرہ کیا تو اس صفت کا نمایاں تذکرہ کیا، قرآن کا تذکرہ کیا تو اس صفت کا نمایاں ذکر کیا، اپنے پیغمبر آخر الزمان کا بھی تذکرہ کیا تو اسی صفت کا نمایاں تذکرہ کیا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پہلا صفحہ قرآن مجید کا، وہ بے حد رحم کرتا ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا تو اس کا بھی خصوصی تذکرہ ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. 5 اللہ نے پیغمبر کی صفات ایک آیت میں بیان کی اور 5 کا تعلق رحم دلی سے ہے. تمہارے پاس پیغمبر آیا ہے تمہیں میں سے. اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا نہ اسے بھوک لگتی، نہ اسے پیاس لگتی، نہ اسے اولاد کی محبت کا پتہ ہوتا، نہ والدین کی تعظیم اور والدین کی جو مشقتیں ہیں ان کا اندازہ ہوتا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ پیغمبر تمہیں میں سے ہے، بنی نوع انسان میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے اور پیغمبر کو تمہاری تکلیف کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. تم تکلیف میں ہو تو میرے پیغمبر کے اوپر یہ گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، وہ ہر وقت اس تمنا میں ہے کہ میری امت جنت میں چلی جائے. اس کے دل میں ایسے جذبے موجزن ہیں کہ اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی راتیں، اس کی خلوتیں اور جلوتیں، بستر کے اوپر بدلتی ہوئی کروٹیں اس لیے ہیں کہ میری امت جنت میں چلی جائے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. رؤوف اور رحیم میں فرق ہوتا ہے. رؤوف اسے کہتے ہیں، رؤوف اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اپنے رحم دلی کی وجہ سے، دل کی نرمی کی وجہ سے، اندر کی شفقتوں کی وجہ سے، ابلتی ہوئی محبتوں کی وجہ سے، محبت برے جذبات کی وجہ سے ہر وقت اس خواہش میں ہو کہ کہاں میری امت کو آسانی مل سکتی ہے، کہاں ان کو نرمی مل سکتی ہے، کہاں ان کو رعایت مل سکتی ہے، کہاں ان کو کنسیشن مل سکتی ہے. جو ہر وقت اس خواہش میں ہو، اس امید میں ہو اور اس کے دل کے اندر یہ جذبے ہوں میری امت کو آسانیاں مل جائیں، 50 نمازیں ہوں تو بے تاب ہو جائے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کی رؤوف ہونے کی وجہ سے، درخواستوں کی وجہ سے 5 نمازوں میں بدل دیں. اگر نماز کھڑے ہو کے پڑھنا مشکل ہو تو رؤوف وہ ہے جو کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی، لیٹ کے پڑھ لو. رؤوف اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ میری امت کو آسانیاں کیسے ملیں. رحیم وہ رحم دل بھی ہے.
رحم دل اسے کہتے ہیں کہ کسی کو دکھ میں دیکھے، غم میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے تو وہ اس کے لیے بے چین ہو جائے، بے تاب ہو جائے کہ میری امت کی پریشانیاں دور کیسے ہو سکتی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہاں کہاں رحم، کیسے کیسے آپ نے کیا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سب سے پہلی رحمت کا مظہر اللہ کے پیغمبر کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بچوں پہ رحم ہے۔ بچوں کے لیے اتنے مہربان، اتنے شفیق، اتنی محبتیں کرنے والے، اور اس دور میں جس دور کے اندر لوگ سمجھتے تھے بچوں سے پیار کرنا عورتوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کا اور بچوں سے پیار کا کیا تعلق ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے۔ اقرا بن حابس اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، آپ نے کونین کے تاجدار نے اپنے نواسوں کو بوسہ دیا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، اتنے عظیم انسان اور بچوں کو بوسہ دے رہے۔ کہتے ہیں آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے عرش والا اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے تم بھی بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں اَوَ أَمْلِكُ أَن نَّزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ۔ ایک اور موقع پہ آپ نے یہ تبصرہ بھی کیا جب اس نے کہا کہ ہم تو کبھی بچوں کو پیار نہیں کرتے، ہم تو جوان مرد، ہمت والے، بہادر، دلیر، طاقتوں والے لوگ ہیں، لڑائیوں والے، جھگڑوں والے اور بہادر قسم کے، جری قسم کے لوگ ہیں، یہ عورتوں والے کام ہم نے کبھی نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے سینے سے رحم والا دل چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ نماز پڑھا رہے، ظہر یا عصر کا وقت ہے، صحابی رسول نواسہ رسول آپ کی کمر پہ چڑھاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں سجدہ بہت لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہوا کہ میں سجدے کی حالت میں پریشان ہو گیا اور میں نے سر اٹھا کے دیکھ لیا کہ اللہ کے پیارے نبی کا سجدہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ کا نواسہ آپ کی کمر مبارک پہ چڑھ کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ حسن و حسین میں سے کوئی ایک رضی اللہ عنہما و ارضاہما، جنت کے شہزادوں میں سے کوئی ایک پھول آپ کی کمر مبارک پہ بیٹھا ہے، سلام پھیرا، فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خیریت تھی؟ آج ایک سجدہ بہت طول پکڑ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، میرا بچہ میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، میری کمر پہ بیٹھ گیا تھا، میں نے کہا بچہ ہے شوق پورا کر لے، جب تک خود نہیں اٹھے گا اس کے نانا جان بھی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی لأدخل فی الصلاة ارید اطالتها، میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ آج بڑی لمبی قرات کروں گا، سکون سے ٹہر ٹہر کے لمبی نماز پڑھوں گا۔ فاسمع بکاء الصبی،
اپنے ہی بچے نہیں، دوسروں کے بچوں سے بھی محبت کرنے والے، ان کے ساتھ بھی پیار کرنے والے، ان کے لیے بھی رؤوف الرحیم۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لمبی قرات کروں گا، ٹہر ٹہر کے سجدے کروں گا، رک رک کے رکوع کروں گا، خوب اللہ سے باتیں کروں گا۔ اسی اثناء میں مجھے عورتوں کی طرف سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنا ارادہ کینسل کر دیتا ہوں، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ بچہ رو رہا ہے، من شدت وجد امہ علیہ، اور اس کی ماں پہ پتہ نہیں کیا گزر رہی ہے، وہ کتنی پریشان ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہمارے بچے ہم سے محبت چاہتے ہیں، یہ امت کا مستقبل ہے، یہ امت کا فیوچر ہے، یہ مستقبل کے علماء ہیں، فقہاء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، آفیسرز ہیں، خطباء ہیں، محدثین ہیں، تاجر ہیں، یہی مستقبل کے بزنس مین ہیں، یہی مستقبل کے نمازی ہیں، یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ امت کا مستقبل ہے۔ ان کو ڈانٹ پلاؤ گے تو ڈانٹ ہی ملے گی، ان کو نفرتوں کے بیج ان کے دلوں میں بو گے تو بڑے ہو کے وہی کاٹو گے، ان کے ساتھ سختیاں رکھو گے تو سختیاں ہی واپس ملے گی۔ ہمارے رویے بہت قابل غور ہیں، بہت ہی قابل غور ہیں۔ ایک بڑی عمر کا نمازی ہے تو وہ بچے کو ڈانٹنا اپنا حق سمجھتا ہے، ایک پڑھانے والا ہے تو وہ اس کی خوب پٹائی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، راہ گزرنے والا ایک بڑا ہے تو وہ بچے کو دو لگا دینا بھی اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہر طرف سے جب بچے ڈانٹ کھا کے جوان ہوتے ہیں تو پھر بڑے ہو کے وہی کچھ دیتے ہیں جو ہم لے رہے ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بعض لوگ بچوں سے پیار تو کرتے ہیں لیکن صرف اپنے بچوں سے۔ اپنے گھر میں 2 بچے بھی شور کریں تو برداشت کرتے ہیں، 3 بچے بھی قیامت سر پہ اٹھا دیں تو برداشت کرتے ہیں، چیخیں چلائیں تو حوصلے سے رہتے ہیں۔ اور مسجد میں جہاں 100 بچہ پڑھتا ہے، ایک آدھ بچے کی آواز اونچی ہو جائے تو ان کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے مہربان، دوسروں کے بچوں کے لیے بڑے ظالم اور تھانے دار۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خصوصاً وہ بچے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، جن کی مائیں ان سے جدا ہو گئی ہو، جن کے سارے لاڈ اور ساری کی ساری فرمائشیں ایک پل کے اندر زمین بوس ہو گئی ہو، جو باپ کے پیار سے محروم ہو گئے ہو، جن کو یتیم بچے کہا جاتا ہے، ان پر اللہ کے پیارے نبی زیادہ ہی مہربان ہوتے اور زیادہ ان سے پیار کرتے۔ اور کیوں نہ کرتے، ہمارے ائمہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ یتیم بچے کا اس امت کے اوپر دوہرا حق ہوتا ہے، ایک حق اس بات کا کہ وہ یتیم ہے، اور ایک حق اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس امت کا تو پیغمبر بھی بچپن میں یتیم ہی تھا نا، تو اس امت کو تو یتیم کا اس وجہ سے بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. پیغمبر کی سیرت سنانا آسان ہے، اپنانا بہت مشکل ہے. محنت لگتی ہے، عادتیں بدلنی پڑتی ہیں، اپنے رویے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. اس لیے ہم اس طرف آتے ہی نہیں اور اس طرف غور کرتے ہی نہیں. وہ بھی تمہارے معاشرے کا ہی یتیم بچہ تھا جو عید والے دن اپنے مالدار امیر کبیر چچا کے پاس بھاگا بھاگا گیا تھا. چچا جی میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، مجھے خرید کر دینا، میرا بھی دل چاہتا ہے دوسرے بچوں کی طرح میں بھی نئے کپڑے پہنوں، مجھے بھی عیدی ملے، مجھے بھی خرچہ ملے. اور اس کے ظالم چچا نے یوں دھکا دے کے اس کو پیچھے کیا. وہ بچہ تھوڑی سی تعلیم رکھنے والا، لکھنا جانتا تھا، اور اس نے اپنی جیب کے اندر ایک پرچی ڈالی اور ٹرین کی پٹڑی پہ اپنا سر رکھا اور اپنی جان کو ختم کر دیا. اس پرچی پہ لکھا تھا ابو کے جانے کے بعد اس دنیا میں رہنے کو دل نہیں چاہتا ہے. رحم کریں، رحم کریں. یتیم کے مال پہ، اس کی جائیداد، اس کی زمین، اس کا مکان، اس کی رہائش، اس کا بینک بیلنس، اس یتیم کے حصے میں آنے والی پراپرٹی، اللہ کا قرآن اسے اتنا سنگین مسئلہ قرار دیتا ہے کہ بے شک اس نے 10 حجے کیے ہوں، بار بار عمرے کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، یہاں محراب اور سجدوں کے نشان پڑے ہوں، اگر یتیم کا مال کھاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے بچوں کے ساتھ، رحم دل تھے بڑوں کے ساتھ، خصوصاً بزرگوں کے ساتھ، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ. اور بڑی عمر کے لوگوں میں سے خصوصاً جن کے ساتھ ایک رشتہ بھی ہو، جو ماں کی جگہ پہ ہو، جو باپ کی جگہ پہ ہو، ماں باپ کے ملنے ملانے والے ہوں، ان کے دوست احباب ہوں، ان کے لیے تو آپ کی تعلیمات میں اتنی رحم دلی ہے کہ اللہ کے قرآن نے حد کر دی ہے. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اوف نہیں کہنا، اوف نہیں کہنا. مفسرین کہتے ہیں
کہ بڑی عمر کے شخص کو ڈانٹنے کے لیے، روکنے کے لیے، اس کے سامنے افسوس کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے، سب سے ہلکا لفظ اف ہے۔ اگر عربی زبان میں اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ بیان کر کے کہتے کہ ماں باپ سے یہ بھی نہیں کہنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بہت نرم نرم بات کرنی ہے، اتنے احترام کے ساتھ بات کرنی ہے کہ یوں دل میں رکھنا ہے ماں باپ خوش ہو گئے تو عرش والا رب خوش ہے، وہ ناراض ہو گئے تو عرش والا رب ناراض ہو گیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے اللہ ماں باپ پہ ویسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، مجھے پالا تھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بچوں کے ساتھ رحم کرنے والے، بڑوں کے ساتھ رحم کرنے والے، ہمارے اندر سے اسلامی قدریں، وہ ویلیوز، اخلاقیات، ہماری خوبصورت روایات، ان کے جنازے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ جس کا سفید بال آ جاتا ہے، سفید بال سر میں، داڑھی میں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس مسلمان کا احترام اتنا ہی ضروری ہے جیسا کہ وہ اللہ کے احترام کا حصہ ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ رحم دل تھے آپ بچوں کے ساتھ، رحم دل تھے آپ بڑوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رحم دل تھے آپ رشتہ داروں کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ رشتہ دار کافر بھی ہوں تو ان پہ بہت رحم آتا تھا، حتیٰ کہ وہ رشتہ دار مشرک بھی ہوں ان پہ بہت ترس کھاتے تھے، وہ رشتہ دار بت پرست بھی ہوں ان پہ بہت رحم کھاتے تھے۔ رشتہ داروں پہ رحم کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رشتوں کو اللہ نے پیدا کیا تو رشتہ داری کھڑی ہو کے کہنے لگی اللہ میرے ساتھ تیرا کیا وعدہ ہے؟ اللہ نے کہا میں رحمان ہوں تو رحیم ہے، اپنے نام کے 4 حروف میں سے پہلے 3 حرف کاٹ کے میں تیرا نام رکھ رہا ہوں، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑ لوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کا تعلق اپنی رحمت سے توڑ کے رکھ دوں گا۔ نہ توڑا کرے رشتے، جو اللہ نے بنائے ہیں یہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جو میری بہن اللہ نے بنا دی وہ بہن ہی رہے گی، جسے اللہ نے میرا بھائی بنا دیا وہ میرا بھائی ہی رہے گا، جسے اللہ نے میری بیٹی بنا دیا وہ میری بیٹی ہی رہے گی، جسے اللہ نے میرا بیٹا بنا دیا وہ میرا بیٹا ہی رہے گا، جس سے اللہ نے میرا باپ بنا دیا عرش کے رب کا فیصلہ ہو گیا یہ میرا باپ ہے، چاہے وہ کافر ہو، وہ ظالم ہو، وہ رنگ کا کالا ہو، وہ مزدوریاں کرتا ہو، وہ جیسا بھی ہو، اس کا کوئی سٹیٹس ہے یا نہیں، وہ باپ ہے، وہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے توڑنا چاہو گے یہ نہیں ٹوٹیں گے، تم خود ٹوٹ جاؤ گے، سکون سے محروم ہو جاؤ گے، محبتیں چھن جائیں گی، نیندیں اڑ جائیں گی، دولت کی ریل پیل ہوگی، لیکن امن کی نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے، رحمتیں روٹ جائیں گی، لعنتیں برسیں گی اس شخص پہ جو رشتوں کو توڑتا ہے۔
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں ان پہ لعنت ہوتی ہے، وہ کانوں سے بہرے ہوتے ہیں، وہ آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا، یہ مطلب نہیں کہ ان کو کانوں سے سنتا نہیں، ان کے دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی فریاد نہیں سنتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اتنی اندھی ہو جاتی ہیں وہ لاشوں کو دیکھ کر بھی دل سے نرم نہیں ہوتے ہیں۔ رحم دل تھے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ہمسایوں کے ساتھ، پورے کے پورے معاشرے کے ساتھ، پوری سوسائٹی کے ساتھ اتنے رحم دل حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، غزوے کا سفر تھا، جہاد کی راہیں تھی، تلواریں اٹھا کے تھکے ہوئے، لمبی مسافتیں طے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پہ سفر کیے ہوئے، رات کو سستانے کے لیے لوگ لیٹ جاتے ہیں، سارے لوگ آرام کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی زمین کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ جناب عوف کہتے ہیں مجھے خیال آتا ہے اللہ کے پیغمبر کا حال تو پوچھوں، آپ آرام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں ڈھونڈتے پورے لشکر کو، عسکر کو کراس کر کے اللہ کے پیغمبر کے بستر پہ پہنچتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کا بستر خالی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ تو کافی دیر سے اپنے بستر سے اٹھے ہوئے ہیں۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں، دیکھوں تو صحیح آپ کہاں گئے؟ ڈھونڈتے ایک دو اور صحابہ بھی جمع ہو جاتے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کو تب کچھ سکون ہوتا ہے۔ پورا منظر ذہن میں لائیے، میرا احساس یہ کہتا ہے آپ دن کے تھکے ہوئے بستر پہ لیٹے ہیں، امت کے غم آپ کو یاد آئے، امت کی پریشانیاں یاد آئیں، 21ویں صدی کے قیامت تک کے لیے آنے والے آپ کو اپنے امتی یاد آئے، آپ اپنے بستر سے کھڑے ہو گئے، دور کہیں پورے لشکر سے باہر، نہ جانے کیسے روتے رہے، کیسی آہیں، کیسی سسکیاں، کیسے اللہ سے باتیں کی ہوں گی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہوگا، اے میرے نبی کیا چاہتے ہو؟ اس پہ راضی ہو کہ آدھی امت جنت میں بھیج دوں، یا اس پہ راضی نہیں ہو اور کوئی اور حق لینا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا اللہ نے مجھے 2 آپشن دی، میں نے کہا اللہ آدھی امت جنت میں جائے، میں اس پہ راضی نہیں، میں یہ آپشن لینا چاہتا ہوں کہ میں جس کے بارے میں شفاعت کر دوں تو اسے جنت میں بھیجتا چلا جائے۔ آپ نے کہا اوف، اللہ نے مجھے اختیار دیا، خیرنی ربی اللیلہ، ان دونوں چیز بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، 2 آپشنز اللہ نے آج مجھے دی ہیں کہ شفاعت کا حق چاہیے یا آدھی امت جنت میں، تو میں نے یہ پسند کیا ہے کہ اللہ مجھے شفاعت کا حق دے دے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں شفاعت کے حق ملنے کا مطلب یہ ہے ہی لکل، پھر جناب عوف نے، بلکہ اسی حدیث میں آتا ہے جناب عوف سے رہا نہیں جاتا، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ہمارے لیے دعا کر دیں کہ آپ کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہی لکل مسلم، میری شفاعت ہر مسلمان کو نصیب ہو جائے گی، خصوصاً جو امت کے کمزور طبقے تھے ان پہ زیادہ رحم کرتے، مسکین، فقیر، محتاج، معذور، بیمار، اپاہج، جس کی کوئی برادری نہیں، جس کا کوئی پرسان حال نہیں،
ڈر جایا کریں اللہ سے. آپ ڈر جاتے ہیں اونچی برادری سے، آپ خوف کھا جاتے ہیں اونچے عہدے سے، آپ ڈر جاتے ہیں آدمیوں کے سٹیٹس سے، آپ ڈر جاتے ہیں اونچی اس کی بلڈنگ سے اور اس کی کوٹھی اور بنگلے سے، آپ ڈر جاتے ہو اس کی تلوار اور اس کی طاقت سے. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس رب ہوتا ہے. طاقت والے کو طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے، برادری والے کو برادری کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور جو بیچارہ جس کا کچھ نہ ہو اس کو اپنے رب کا گھمنڈ ہوتا ہے. وہ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس پہ آپ خصوصی رحم کرتے، زیادہ ہی اس کا خیال کرتے. آپ بلکہ کہتے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اگر تمہیں رزق ملتا ہے تو ان کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے، اگر تمہیں مدد ملتی ہے تو ان کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. دو ٹوک کہہ دیا، بدعوتہم و اخلاصہم. یہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. حتیٰ کہ وہ کمزور لوگ جن کو ہم کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے نا، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں کچھ بیچارے ہوتے ہیں نفسیاتی مریض، نیم پاگل، کچھ ہوش و حواس ان کو ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ سمجھ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی. دھڑکنے والا دل اس کے سینے میں بھی ہوتا ہے، آنسو اس کے بھی ہوتے ہیں، فیلنگز اس کی بھی ہوتی ہیں، احساسات اس کے بھی ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ اور اس کے غیر تربیت یافتہ نوجوان اس قسم کے لوگوں کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، تماشے دیکھتے ہیں. ان کو دیکھ کر تو آپ کا دل مزید نرم ہو جانا چاہیے. اگر عبید الرحمن راستے میں آتے ہوئے ایک نیم پاگل کو دیکھتا ہے تو عبید الرحمن اللہ کا بندہ ہی نہیں، اگر یہ سوچ لے کہ ہاں میں کتنا اونچا ہوں، یہ کتنا نیچا ہے، اللہ کا بندہ تب ہے جب عبید الرحمن محسن یہ سوچے اللہ تیرا میرے اوپر کتنا احسان ہے، یہ میری جگہ اور میں اس کی جگہ ہو سکتا تھا نا. ایک عورت تھی مدینہ میں، ایسی ہی تھی بیچاری، اس کو تھوڑا سا دماغی مسئلہ تھا. فی عقلہا شیء، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، بلکہ حاضر نہیں ہوئی، روایت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں ہی روک لیا، اندازہ یوں ہوتا ہے گلی میں ہی روک لیا. اس کی عقل ہی اتنی کام کرتی تھی، اس نے انتظار بھی نہیں کیا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی فارغ ہوں، میں باقاعدہ ان کے پاس حاضر ہوں. مدینے کی کسی گلی میں روک لیا، کہنے لگی لی الیک حاجہ، مجھے ایک کام ہے آپ سے، میرا بھی کام کرے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو اس بیچاری نیم مجنوں دیوانہ سی عورت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، وہ کہیں اور نظر نہیں آتا. اس خاتون سے کہا اے اللہ کی بندی، مدینہ کی جس گلی میں تو مجھے لے جائے گی میں تیرے ساتھ تیرا کام کرنے کے لیے چلا جاؤں گا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ
بڑا اچھا سلوک ہوتا، بڑی محبت ہوتی۔ ہمارے کیسے رویے ہیں؟ دکان پہ کسٹمر آئے تو ہم مسکرا کے ملتے ہیں، کوئی افسر آ جائے تو ہم بچھ جاتے ہیں اور اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، اور اس کے سامنے ہم بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی ملازم، ہمارا سبارڈینیٹ، ہمارا کوئی ماتحت، ہمارا کوئی چوکیدار، ہمارا کوئی خاکروب، ہمارا کوئی درجہ چہارم کا ملازم آ جائے تو پھر سلام لیتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں اس سے مصافحہ بھی کرنا ہے کہ نہیں، اس سے سلام بھی لینا ہے کہ نہیں، اس کے سامنے مسکرا کے ملنا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ انگریزوں والا غلیظ کلچر، انسانوں کو تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا اس معاشرے کے اندر اتنا پایا جاتا ہے کہ مجال ہے کوئی بڑا انسان کسی چھوٹے انسان سے ہاتھ ملائے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک کمزور انسان کو گالی دی تھی۔ آپ نے فرمایا اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، ابو ذر مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن دور جاہلیت والی ابھی تمہارے اندر عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّي، تو نے اس کو یہ کہا ہے کالی ماں کے بیٹے۔ اس کے بعد سے جناب ابو ذر کا یہ حال تھا، جو خود پہنا ہوتا تھا اپنے غلام کو بھی وہی لباس پہنا دیتے تھے۔ جناب ابو مسعود اپنے غلام کو کوڑے مار رہے تھے، سزا دے رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا اے علم ابا مسعود، ابو مسعود رک جا، ابو مسعود رک جا۔ کہتے میں نے پیچھے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تھے، آپ کی آواز میں جلال ایسا تھا، میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ آپ نے فرمایا ابو مسعود، جتنا تم سمجھتے ہو کہ میں طاقتور ہوں اور میرا اس کے اوپر حق چلتا ہے، جان لینا عرش والا رب اس سے زیادہ تمہیں سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میرا کبھی ہاتھ نہیں اٹھا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ ایک لونڈی کو تھپڑ لگا دیا کسی صحابی نے تو تب تک اس کی معافی نہ ہوئی جب تک اسے آزادی نہ مل گئی۔ یہ حر لوجہ اللہ، یہ آزاد ہے اللہ کی خاطر، آزاد ہے اللہ کی خاطر۔ کر لیں شوق پورے جتنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگنے والی ہے۔ وہاں تو آپ اور آپ کا ملازم برابر ہی کھڑے ہوں گے اور حساب پورا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رسول کے بیٹے نے جب اپنے غلام کو مارا تو اس صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کر دیا اور اپنے غلام سے کہا جیسے اس نے تھپڑ لگایا تھا ویسے ہی تم بھی اس کو تھپڑ لگاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ قیامت کا حساب ہونا ہے تو اس سے پہلے دنیا میں ہی حساب صاف کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، رؤوف الرحیم تھے۔ یہ ابھی تک تو ہم نے انسانوں کی بات کی ہے، آپ تو کافروں کے ساتھ بھی رحم دل تھے، مشرکین کے ساتھ بھی رحم دل تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو جانوروں اور پرندوں کے اوپر بھی رحم کرتے تھے۔ وہ اللہ کی مخلوقات جن کو ہم نفرت کا نشان سمجھتے ہیں ان پر بھی ترس کھانا آپ کی شریعت میں ایک مرتبہ رکھتا ہے، ایک اجر رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا، چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا۔ شکار کرنا جائز ہے، اس کا ایک مقصد ہو، اس کی کوئی افادیت ہو، محض
پرندوں کو مارنا مقصد نہ ہو، وہ معصوم بچے کس کام کے ہوتے ہیں؟ اس صحابی نے چڑیا کے معصوم بچوں کو پکڑ لیا، چڑیا کی ممتا بے چین ہو کے یوں اپنے پروں کو اوپر پھڑ پھڑا کے اس کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا، کون ہے جس نے اس ماں کی ممتا کو بے چین کر دیا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اللہ کے پیارے نبی کا دین تو وہ ہے جو گدھے پہ اور کتے پہ بھی رحم کرنا سکھاتا ہے، جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھاتا ہے۔ گدھے کے چہرے پہ نشان دیکھا، آگ کے ساتھ داغ کے اس دور کے اندر نشانات لگائے جاتے تھے جس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نہ صرف اس سے منع کیا بلکہ آگ کے ساتھ داغ لگانا جانور کو، ایسے شخص کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی، صحابہ نے لعنت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے تو اتنا پیارا دین دیا کہ ایک کتے پہ رحم کرنے والی عورت کے بارے میں کہا، قطروں اور چند گھونٹ پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ اور یہاں کہا میرا پیغمبر تو سب جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آخری الفاظ کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی رحمت کے تذکرے کا مقصد صرف تذکرہ تو نہیں ہے نا، کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں اس رحمت کی کوئی جھلک ہے، کوئی نرمی، کوئی محبت ہے۔ آج کا میرا نوجوان بیٹا، آج کی میری نوجوان بیٹی ذرا غور کر کے دیکھے کہ اس کی ماں کو جب ضرورت ہو، اس کے باپ کو جب ضرورت ہو تو کیا اس کے دل میں رحم کے جذبے امٹ پڑتے ہیں؟ کیا اس کا دل پسیجتا ہے؟ ماں سارا دن کام کرے اور آج کی ایک بی ایس سی کرنے والی بچی، ایف ایس سی کرنے والی، ایم بی بی ایس کرنے والی اور ایف سی پی ایس کرنے والی پڑھی لکھی ہے، سمجھے کہ کام کرنا تو بس ماں کا ہی کام ہے، وہ تو نوکرانی ہوتی ہے، ہم کون ہوتی ہیں کام کرنے والی؟ یہ رحم ہے؟ کیسا رحم ہے یہ؟ اور بیٹے صرف فرمائشوں کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کو باپ کے بڑھاپے کا احساس ہو، نہ اس کی جھکی ہوئی کمر کا احساس ہو، نہ چہروں پہ پڑنے والی جھریوں کا احساس ہو، نہ جو اس نے زخم سہے ہیں اور دوسرے بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہیں اور جو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، نہ اس کا احساس ہو، تو یہ رحمت للعالمین کا امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان بچوں کو صرف سختیاں ہی ملیں تو ہم نے کیسے رویے اپنائے؟ اسی لیے آپ نے فرما دیا کہ میرا امتی وہ نہیں ہے جو مجھے رحمت للعالمین مانے۔ یہ نہیں کہا آپ نے، کہا اس حدیث کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا امتی وہ ہے جو رحم کرے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم کرنا نہ جانتا ہو، جو بڑوں کا احترام نہ جانتا ہو، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ چھوٹوں پہ رحم کیا ہوتا ہے، بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں رحم نہ کرنے والے انسان کے لیے ایسی وعید ہے کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ وہ شخص جو ہر وقت مذاق، تانے، اشارے، تشنیع یہی کرتا رہتا ہے، مال اس سمیٹتا رہتا ہے، اسے ہی گنتا رہتا ہے اور اسی کے حساب میں رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ امام ابن کثیر، امام ذہبی، بعض مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی وادی ویل وہ والی وادی ہے جس میں پتھروں کو پھینکا جائے تو وہ بھی پگھل کے پانی ہو جاتے ہیں۔ اس پتھر دل کو اس وادی میں پھینکا جائے گا، یہ اسی کے لائق ہے، یہ اسی کے لائق ہے جس کے اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنی دنیا، اپنے وطن میں سب ظلم ہو رہے ہیں اور یہ صرف اپنی دولت کی فکر میں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو رحمت للعالمین کے ایسے مذاق اڑائے، خاکے بنائے، اس کے لیے بھی وادی ویل ہی ہے، وہ بھی اسی آیت کے ذیل میں آئے گا۔ آئیے آج بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو عام کریں، سوشل میڈیا پہ عام کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، سکولز میں پڑھائیں، کالجز میں پڑھائیں، گھروں میں پڑھائیں، رات کو اللہ کے پیارے نبی کی واقعات مائیں سنائیں، اپنی زبانوں پہ لائیں، ان کو وقت دیں، سیرت کی کتابیں گھروں میں رکھیں۔ اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام اسلام اسلام، اس کی سب سے بڑی ہستی اور اس کی ساری تعلیمات پیغمبر اسلام سے وابستہ ہیں، اور حواس باختہ ہو چکی ہے کفر کی وہ دنیا جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں، سویلائز سمجھتے ہیں، انسانیت کے، حقوق انسان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، وہ بخلائے ہوئے ہیں اس پیغمبر کی ہستی، اس پیغمبر کی شخصیت سے۔ فرانس کا وہ ظالم صدر جس نے ایک اپنی کرسچن برادری کی صوفیہ کو دوسرے مسلمانوں کے علاقوں سے چھڑا کے عورت کو بلایا، ایئرپورٹ پہ پہنچا، اس کے استقبال کے لیے ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا، اس نے کہا میں گئی تھی مسلمانوں کے پاس تو میں صوفی تھی، میں واپس آئی ہوں تو اندر سے مریم ہو کے اور آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے آئی۔ میں تم سے مصافحہ نہیں کر سکتی، بتاؤ نماز کے لیے جگہ کون سی ہے، میں نے نماز کہاں پڑھنی ہے۔ یہ خبیث اس وقت بکھلایا تھا، فرانس کا یہ صدر بکھلا کے پھر اس نے مسلمانوں کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے ہرزہ سرائیاں، فضولیات، مغلظات اور انسانیت کی سطح سے نیچے اتری ہوئی چیزوں پہ اتر آیا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کے کلچر کا بائیکاٹ کریں، ان کے ڈراموں کا بائیکاٹ کریں، ان کی فلموں کا بائیکاٹ کریں، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ان کے ٹوٹل پمپ کا بائیکاٹ کریں، ان کی لوک کمپنی کا بائیکاٹ کریں، ان کے بسکٹ سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک جہاں جہاں تک ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا ہمارے پاس پیغمبر کے لیے ایک قربانی کا جذبہ ہے، وگرنہ اصل جذبہ جو دین کے لحاظ سے بنتا ہے کہ اس تمام اسلامی ریاستوں کے حکمران فرانس کے خلاف اعلان جنگ اور اعلان جہاد کریں۔
پیغمبر کی حرمت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اس کے لیے مسلمان اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے، اور آپ کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں پیغمبر اسلام سے سچی اور حقیقی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔